یہ سورہ بقرہ کا 14واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 14واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو اس وقت عیسائیوں کا مرکز نجران تھا اور پوری عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پادری نجران میں پائے جاتے تھے اور ساری دنیا عیسائیت ان کی پیروی کرتی تھی۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت یہودی علماء بھی آ گئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، ان کا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں، ان کا مذہب، ان کا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ This is the 14th ruku of Surah Al-Baqarah and also the 14th ruku of the first juz. The verse number is 113. The background of revelation for this blessed verse is as follows. When the Prophet ﷺ proclaimed prophethood, and when he ﷺ migrated from Makkah al-Mukarramah to Medina al-Munawwarah, at that time the center of the Christians was Najran, and the major priests of the entire Christian world were found in Najran. The whole Christian world used to follow them. So a delegation of those Christians of Najran came into the service of the Prophet ﷺ. At that time, Jewish scholars also arrived, and a debate began between these two groups. Voices were raised and there was a commotion. The Jews said that the religion of the Christians is nothing, and the Jews denied Sayyidina Isa alayhi salam and the Injil. Likewise, the Christians said to the Jews that your religion is nothing, and they denied the Torah and Sayyidina Musa alayhi salam. So regarding this blessed verse was revealed. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. And the Jews said, the Christians do not follow anything, and the Christians said, the Jews do not follow anything, whilst they recite the book. یہودی توریت کو پڑھتے ہیں اور توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود یہ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح عیسائی وہ انجیل پڑھتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، توریت شریف کا ذکر ہے، اس کے باوجود یہ ضد میں آ کر انکار کر رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، جاہلوں نے ان جیسی بات کہی۔ قال، کہا، الذین لا يعلمون، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے،
مثل قولہم، ان جیسی باتیں، یعنی جو مشرکین ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو کسی آسمانی دین کو، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ کسی کا کوئی دین نہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام سے کہ تمہارا کچھ دین نہیں، اصل تو ہمارا دین ہے۔ The Jews read the Torah, and in the Torah there is mention of Sayyidina Isa alayhi salam and the Injil. Despite this, at that moment they were denying Sayyidina Isa alayhi salam and the Injil. Similarly, the Christians read the Injil in which there is mention of Sayyidina Musa alayhi salam and the Torah. Despite this, due to their stubbornness, they were denying them. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Thus, the ignorant said something similar to their statement, meaning the polytheists, the fire worshippers, the idol worshippers, those who do not believe in any heavenly religion or heavenly book. They also said that we are upon the truth, and besides us, no one has any religion. Just as the polytheists of Mecca said to the Prophet ﷺ and the Sahaba Kiram that your religion is nothing, the true religion is ours. تینوں طبقوں کا رد کیا گیا کہ یہودی بھی حق پر نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، اور مشرکین اور کفار بھی حق پر نہیں ہیں، مگر یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ حق وہ ہے جسے اللہ تعالی حق فرمائے، جسے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فرمائے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں جھگڑ رہے تھے، یعنی قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے، اور دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کے لوگ اس وقت وہاں جمع ہوں گے کل بروز قیامت، تو ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، ساری مخلوق دیکھے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسلام سچا مذہب ہے اور حق پر صرف و صرف مسلمان ہے۔ All three groups were refuted. The Jews are not upon the truth, nor the Christians, nor the polytheists. Yet each of them considers themselves to be upon the truth and others to be misguided. Truth is that which Allah subhanahu wa ta'ala declares to be truth, and that which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam declares to be truth. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. So on the day of judgment, Allah will judge between them regarding that which they are disputing. Meaning on the day of judgment, it will become clear who is upon the truth, and the world will see. All the people of the world will be gathered there on the day of judgment. Then all the people and all creation will witness the rank and status Allah subhanahu wa ta'ala granted to His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Islam is the true religion, and only the Muslims are upon the truth.